بہنوں، ہم آج کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ ایک لمبی گفتگو ہے، ایمان کی بات چیت ہو رہی ہے، اور نکودیمیوس جو ایک بہت بڑا عالم ہے اور سارے لوگ اسے جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور یسوع مسیح سے ہمیشہ کی زندگی کی باتیں پوچھتا ہے، اور یسوع مسیح اسے بتاتے ہیں کہ انسان کو سب انسان دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس دنیا میں چلتے چلتے جو شخص سچائی کو سمجھ لیتا ہے، اور سچائی یہ ہے کہ خدا نے دنیا کو اتنا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو۔ یسوع مسیح اسے بتاتے ہیں کہ یہ سچائی ہے، اور یہ سچائی اس طرح ہے جس پر یہ ظاہر ہونی شروع ہو جائے وہ خوش رہے گا۔ یعنی یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ ازل سے ہی جب خدا نے دنیا بنائی، مائی ہوا باب آدم کے گناہ کے بعد، جب خدا نے ایک پلان کیا کہ خدا اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجے گا، تو اس وقت سے یہ پلان جاری ہے، اور یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے پر یہ پلان مکمل ہوتا ہے، نجات کا یہ منصوبہ مکمل ہوتا ہے، اور اب ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے اور اپنی اپنی آگہی ہے کہ ہم یسوع کو جانیں۔ خدا نے یسوع مسیح کو پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے، پوری دنیا کے لیے، سب انسانوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے، اور ہر شخص، کوئی بھی شخص وہ کہیں بھی رہتا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، شہر میں رہتا ہو یا دیہات میں رہتا ہو، جو بھی ہو، جس کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ یسوع ہی خداوند ہے، وہی نجات پائے گا، کیونکہ خدا نے دنیا کو پیار کیا ہے کہ خدا نے اپنے اس پیار میں، خدا کی محبت بے کراں ہے، وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر ہے، اور اس محبت میں خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا ہے تاکہ کوئی بھی انسان ہلاک نہ ہو، یسوع پر ایمان رکھے، سچائی جانے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے، کسی پر فتویٰ نہیں ہے، لیکن جو یسوع کی باتیں نہیں مانتا، وہ نہ ماننا ہی اس پر فتویٰ ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے یسوع کی باتوں کو نہیں مانا ہے، یسوع پر ایمان نہیں لایا ہے۔ روشنی دنیا میں آئی ہے، نور دنیا میں آیا ہے، اور انسانوں نے، جس انسان نے اس نور کو قبول کر لیا ہے اور اپنے ہونے کے مقصد کو بھی سمجھ لیا ہے، وہی نجات پائے گا۔ عزیزو، جس طرح آج ہم بھی ہیں، شاگرد بھی جب یسوع مسیح کے ساتھ تھے تو یسوع مسیح کی باتوں کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن ابھی تک شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یسوع مسیح جو باتیں میں بتا رہے ہیں ان پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ ان کے لیے بھی شاید مشکل تھا۔ لیکن یسوع مسیح کے جلالی جھٹنے کے بعد شاگرد اب یہ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں۔ شاگردوں کے اب ذہن یسوع مسیح کے مرنے اور یسوع مسیح کے جھوٹنے سے، اور یسوع مسیح نے ان کے ذہنوں کو کھولا، جیسے ہم نے پچھلے ہفتے کی تلاوتوں میں بھی یہ سنا ہے کہ یسوع مسیح نے ان کے ذہنوں کو کھولا اور وہ نوشتوں کو سمجھنے لگے۔ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، رسولوں کے اعمال کی کتاب سے لگاتار تلاوتیں ہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ چل رہی ہیں، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ شاگرد قید خانے میں ڈالے گئے ہیں۔ ایک فرشتہ آتا ہے، جیل کے دروازے کھولتا ہے اور انہیں حکم بھی دیتا ہے کہ تم نے جا کر اب صبح سویرے ہیکل میں جا کر تعلیم دینی ہے۔ تو شاگردوں کو پتہ تھا کہ چاروں طرف پہرے ہیں، یہ بھی پتہ تھا باہر جا کر تعلیم دینے کا مطلب دوبارہ سے گرفتاری ہے، لیکن شاگرد اب سمجھ آتے ہیں کہ چاہے گرفتاری ہو یا قتل کیے جائیں، جو پیغام ہمیں ملا ہے وہی اب ہم نے دینا ہے۔ اب شاگردوں کو بھی اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ چل گیا کہ یسوع ہمارے لیے ہی دنیا میں آیا ہے، اب ہم نے یسوع مسیح کے منادی کرنی ہے، اب یہ مشن ہمارا مشن بن گیا ہے۔ انہوں نے یسوع مسیح سے مشن قبول کیا
اور ہم نے دیکھا پچھلے اتوار کی تلاوتوں میں مقدس یوحنا کی انجیل میں کہ یسوع مسیح نے کہا تمہیں سلامتی ہو، باپ نے مجھے بھیجا ہے، اب میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ اب انہیں پتہ چل گیا تھا ہم بھیجے ہوئے ہیں، اب ہمیں یہ جیل کی سلاخیں یا پہرہ دار یا یہ بندوقیں یا تلواریں اب ہمیں روک نہیں سکتی، کیونکہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس کی اب ہم نے گواہی دینی ہے۔ بس جو شاگردوں کو یہ سمجھ آ گئی، شاگرد اس لیے ڈرتے نہیں ہیں، لکھا ہے کہ وہ صبح سویرے گئے ہیکل میں کھڑے ہو کر پھر انہوں نے تعلیم شروع کر دی، بتانا شروع کر دیا کہ یسوع ناصری کون ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ تعلیم دے رہے تھے پھر کچھ لوگ گئے، انہوں نے جا کر جو مذہبی عدالت تھی اس مجلس کو پھر بتایا کہ وہ جن کو آپ نے منع کیا تھا وہ تو صبح سویرے ہیکل میں تعلیم دے رہے ہیں۔ اب وہ پھر پوری جماعت اکٹھی ہوتی ہے، پھر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ بس تو یہ ایک تھی کہ اب ان کو یہ گرفتاریاں، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں اب ان کو روک نہیں سکتی، کیونکہ ان کے ذہن میں، ان کے دل میں اب یسوع کی محبت موجزن ہے، موجیں مارتی ہے۔ اس لیے اب وہ اس محبت کو انہوں نے ظاہر کرنا ہے، بتانا ہے، سچائی بتانی ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ خدا نے دنیا کو اتنا پیار کیا ہے، خدا نے آپ کو بھی خدا پیار کرتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے، خدا سب کو پیار کرتا ہے۔ اور خدا تو پیار کرتا ہے، لیکن جب ہم بھی خدا کو پیار کرتے ہیں، جب ہم بھی اس پیار کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں اے خداوند میں بھی تجھے پیار کرتا ہوں۔ یہ جیسے میں نے 2 دن شاید پہلے بھی یہ کہا کہ یہ ریئلائزیشن ہے، یہ اپنے شعور کو جگانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ہے کہ خدا نے مجھے پیار کیا ہے، اور خدا نے ہی اپنے پیار میں یسوع مسیح میرے لیے بھیجا ہے تاکہ میں نجات پاؤں، تاکہ میں یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کروں۔ یسوع خدا کا چہرہ ہے، یسوع خدا کا چہرہ ہے۔ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، اب ہم یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کو دیکھتے ہیں، خدا کو دیکھتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ خدا محبت ہے، خدا معاف کرتا ہے، خدا قبول کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنی زندگی میں کسی بھی وقت، کسی لمحے یہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا مجھے پیار کرتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جو بھی یہ سمجھ لے، محسوس کر لے، جس میں شخصی تجربہ، خدا کے پیار کا شخصی تجربہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ محسوس کرے خدا ہر روز ہمیں پیار کرتا ہے، لیکن شاید ہم وی ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ، ہم سوچتے ہیں کہ یہ چلو ایسے ہی ہے، زندگی چل رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن جو شخص رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے، اور وہ ٹھہر کر ماضی کی طرف دوبارہ دیکھتا ہے کہ میں کیا تھا اور کس طرح سے زندگی شروع ہوئی اور خدا نے مجھے کیا کچھ دیا ہے۔ یہ ٹھہراؤ سے آتا ہے، کیونکہ ہم سارے مصروف ہیں، اس لیے سب کے سب ایک مشین کی طرح چل رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ صبح اٹھے، ناشتہ کیا، کاموں پہ چلے گئے، دوپہر کو آئے یا شام کو آئے، کھانا کھایا، پھر سو گئے، تو یہ ایک روٹین کا کام بن گیا ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یہ آج کل کورونا کی شاید وجہ سے ہم سب کو خدا موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لائیں، غور و خوض کریں، سمجھیں کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہم چلے اور اب میں کیا ہوں۔ خدا نے اتنے بڑے بڑے میرے لیے کام کیے ہیں، اتنے بڑے بڑے کہ میں کسی کام کا بھی، خدا کی کسی نعمت کا میں صلہ بھی نہیں دے سکتا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں خدا نے میرے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ اس لیے یہ ایک ٹھہرنا، غور و خوض کرنا، اور غور و خوض کرنے سے ہی خدا کی محبت کا تجربہ ہوتا ہے، ہم ریئلائز کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، یہ کسی وقت ہو سکتا ہے۔ اور ایک خاتون تھی، بزرگ عورت تھی، تو وہ تقریباً کوئی 70 سال سے زیادہ عمر تھی اور کافی بیمار تھی،
تو سب سوچ رہے تھے کہ یہ بالکل قریب المرگ ہے. تو وہ کسی ایک علاقے جہاں بھی رہتی تھی ایک بستی میں، تو کافی بیمار تھی. تو لگتا تھا کہ یہ شاید وہ 1-2 دن میں شاید فوت ہو جائے گی. تو اس کو ایک مناد صاحب اور ایک سسٹر بھی انہیں ملنے جاتے ہیں اور اس کو ملتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اماں کو کہتے ہیں کہ اماں خدا آپ کو پیار کرتا ہے اور خدا آپ کی بڑی دیکھ بھال کرتا ہے. تو اماں نے سر ہلایا. تو انہوں نے سوچا کہ ابھی شاید اماں کوئی آدھے پونے گھنٹے میں شاید فوت ہو جائے. گھر والے بھی یہی کہہ رہے تھے. تو انہوں نے سمجھ لیں کہ انہوں نے روزری نکالی اور اس اماں کو روزری دی اور اسے کہا کہ اماں جی بیٹھے بیٹھے نا آپ روزری پڑھیں، خدا کی طرف دھیان لگا کر روزری پڑھیں. تو اماں نے کہا ٹھیک ہے. یہ پھر اور اگلے گھروں میں چلے گئے کہ چلو ہم 2-3 گھر وزٹ کرتے ہیں. یہ وزٹ کر کے کوئی آدھے گھنٹے میں 20-25 آدھے گھنٹے واپس جا رہے تھے. تو خیال آیا کہ کیوں نہ اماں کو ملتے چلتے ہیں، دیکھتے اماں کی طبیعت کیسی ہے. تو شاید ان کا خیال تھا کہ اماں جا چکی ہوں گی یا جانے ہی بالکل والی ہوں گی. تو یہ جب اماں کو ملنے آتے ہیں تو اماں سے بات چیت کرتے ہیں. تو اماں سے پوچھتے ہیں کہ اماں جی آپ نے اس ٹائم میں شاید 1 روزری پڑھ لی ہوگی یا 2 روزریاں پڑھ لی ہیں، کیونکہ یہ اماں سے کوئی بات چیت شروع کرنا چاہتے تھے کہ کیا بات شروع کریں. تو انہوں نے روزری سے بات کی. اماں نے کہا بیٹا آج بڑا ہی مزہ آیا. تو انہوں نے پوچھا کہ اماں جی کیا مزہ آیا. ان کا یہ خیال تھا کہ اماں کچھ کھا پی تو رہی نہیں، تو اس نے کہ کچھ شاید پتہ نہیں کیا کھایا ہوگا یا کیا پیا ہوگا جو کہہ رہی ہیں کہ بڑا مزہ آیا. اماں نے کہا کہ ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی، سمجھ ہی نہیں آئی. ساری زندگی کبھی درانیوں کے ساتھ ناراضگی، کبھی جٹھانیوں کے ساتھ حسد، کبھی نندوں کے ساتھ یہ مسئلہ، کبھی اولاد کے ساتھ یہ مسئلہ. تو ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی. اور خدا نے ہمیں بڑا کچھ دیا، شاید کبھی خدا کا شکر ادا نہیں کیا تھا. اس نے کہا، اماں نے کہا کہ بیٹا آج جب آپ لوگ چلے گئے تو میں نے روزری پکڑی اور جب میں نے کہا اے ہمارے باپ، تو کہنے لگی جب میں نے آج خدا کو باپ کہا، اس کے بعد باپ کا تجربہ، میٹھا لفظ باپ، کہنے لگی اتنا اچھا لگا کہ جتنی بھی خدا نے مجھ پر کتنے کو پچھلے 70-75 سالوں میں مہربانیاں کی ہیں، ایسا لگا جیسے کوئی البم کھل گیا ہے. اتنا اچھا لگا کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، حالات بڑے خراب تھے، لیکن بے شک جو بھی تھا ہم نے 8 بچے تھے، 8 بچوں کو پالا، 8 بچوں کی تربیت کی. کوئی بچہ کبھی بھوکا نہیں سویا، 8 بچوں کو پڑھایا بھی ہے. تو کہنے لگی کہ آج شاید میں بھی دنیا سے چلی جاؤں، لیکن آج جب خدا کو باپ کہا بڑا ہی مزہ آیا. اس کی مہربانیوں کا، اس کے پیار کا، اس کے قبولیت کا اتنا مزہ آیا کہ شاید کبھی بھی نہ آیا تھا، سمجھ نہیں کبھی آئی تھی. عزیزو یہ ہے بات کہ آپ ہوں یا میں ہوں، جس دن بھی جس گھڑی بھی یہ سمجھ آ جائے کہ خدا اتنا پیار کرتا ہے کہ بے شمار برکتیں نعمتیں دینے کے علاوہ، وہ تو سب کچھ دے رہا ہے، اس کے علاوہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھی ہمارے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے کے ذریعے سے نجات بھی پائیں. نہ صرف دنیاوی چیزیں سب پائیں، کھانا پینا یہ چیزیں نہیں ہیں، مکان، اچھے گھر، گاڑیاں، شاید اور پتہ نہیں بے شمار چیزیں ملتی ہیں، لیکن جو نجات کا بھی کام تھا وہ آج ہی پتہ چلا کہ خدا نے واقعی بڑا ہی پیار کیا ہے اور وہ پیار کرتا ہی جاتا ہے. میں جیسی بھی تھی خدا نے بڑا ہی پیار کیا ہے اور آج پیار کا احساس ہوا. عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ بھی آج اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں بھی ہیں، شاید آپ بھی اسی آج کی شام یا شاید کل یا پرسوں یا سونے سے پہلے یا اپنے بیڈ پر ہی آپ بھی لیٹ کر کہہ سکتے ہیں، آپ بھی خدا کو باپ کہہ کر پکاریں، کیا باپ تو نے کیا کیا کچھ مجھے نہیں دیا.
اے باپ میں نے کون سی تیری بات مانی ہے، اے باپ میں نے تیری نرمی کا، تیری شفقت کا، تیری پدرانہ محبت کا میں نے کس طرح سے جواب دیا ہے۔ آئے ہم خدا کی محبت کا جواب دیں، خدا کو پیار کریں، اس کی پدرانہ شفقت کو محسوس کریں، اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے اس کے بیٹے یسوع مسیح کے مشن کو، پیار کے مشن کو، قبولیت کے مشن کو، معافی کے مشن کو جاری رکھیں، تاکہ ساری دنیا نجات پائے، آپ نجات پائیں، آپ کا گھرانہ نجات پائے، آپ کے بچے نجات پائیں، آپ کے تمام عزیز و رشتہ دار بھی نجات پائیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔